ہر تاریخی عمارت اپنے دور کی سیاسی، معاشرتی، معاشی زندگی کا عکس ہوتی ہے۔ وہ ہمیں اس دور میں لے جاتی ہے جس دور میں وہ تعمیر ہوئی تھی۔ اور آج ہم جس عمارت کا ذکر کر رہے ہیں اس میں ہمیں دو ادوار کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی۔ ایک دور تو وہ تھا جب یہ تعمیر ہوئی 1634 عیسوی میں۔ اس وقت شاہ جہاں کا دور تھا۔ تاج محل کی تعمیر کو 4 سال ہو چکے تھے۔ اس وقت لاہور کے گورنر، صوبے دار حکیم علم الدین المعروف وزیر خان نے مسجد کی بنیاد رکھی جس کا نام ہے وزیر خان مسجد، جسے ہم اس سے پہلے آپ کو دکھا چکے، اور اس کے ساتھ ہی 1 کلومیٹر کے اندر ہی یہ عمارت بھی تعمیر کی جو شاہی حمام کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا دوسرا نام وزیر خان حمام بھی ہے۔ اس دور میں اس حمام کی کیا ضرورت تھی اور وزیر خان کے ذہن میں کیا ایسی بات تھی کہ یہ حمام یہاں تعمیر کیا جائے، اس کے ذہن میں یہ بات کیسے آ گئی؟ تو آج ہم آپ کو اس دور کی تاریخ بھی بتائیں گے اور دوسرا اس دور کی تاریخ بھی بتائیں گے کہ جب یہ اس حالت میں ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ عمارت ایک پیغام دے رہی ہے۔ اس پیغام کو سننے کے لیے سماعت کی ضرورت ہے۔ اس عمارت کو بحال کرنے والے وارلڈ سٹی لاہور کیا اس پیغام کو سن پائے گی جو اس نے اس دور میں دیا تھا آج کے دور کے لیے؟ تو وہ پیغام بھی آج ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم شاہ جہاں کے دور میں اور پہنچتے ہم شاہی قلعے، وہاں پہ دیکھتے ہیں وزیر خان کے تعمیر کردہ کچھ عمارتیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں شاہی قلعہ لاہور فورٹ میں۔ وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں شاہ جہاں کے کمرے، سونے کا کمرہ جہاں پہ وہ آرام کیا کرتا تھا، اور وہاں پر شہزادیوں کے لیے ایک باغ، اور اس باغ کے سامنے شہزادیوں کے لیے حمام اسی طرز کا تھا جہاں پہ گرم پانی کے جکوزی تالاب، ٹھنڈے پانی کے تالاب۔ تو شہزادیوں کے لیے، شہزادوں کے لیے جب یہ تالاب جو کہ وزیر خان ہی کی نگرانی میں بنائے گئے تھے، تو وزیر خان ایک عوامی شخص تھا۔ وہ تھا تو حکیم لیکن ایک بہترین آرکیٹیکٹ تھا اور ایک عوامی سوچ کا انسان تھا۔ اس دور میں اس نے راہداریاں بنوائی، راستے بنائے، دکانیں بنائیں اور ایک شہر بھی آباد کیا گجرات کے قریب جو آج بھی وزیر خان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ جب شہزادے، بادشاہ، شہزادیاں عمرہ کے لیے شاہی قلعے میں گرم پانی کے نہانے کا انتظام ہے جہاں پہ وہ فریش ہو جاتے ہیں، تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ دلی گیٹ کے بعد شاہی گزرگاہ پر تاجروں کے لیے، بیوپاریوں کے لیے جو دور دراز علاقوں سے آ کے یہاں پہ تجارت کیا کرتے تھے، مال فروخت کرتے تھے، ان کی سہولت کے لیے یہ حمام تعمیر کیا گیا تھا جہاں پہ وہ اپنی تھکن اتارتے تھے، فریش ہوتے تھے، اور ہفتے میں ایک دن خواتین کے لیے بھی مقرر تھا۔ تو وہ سہولیات جو کہ قلعوں میں، محلوں میں بادشاہوں کو میسر تھی، وزیر خان نے عام لوگوں کے لیے یہ شاہی حمام تعمیر کروا کر اپنے انسان دوست ہونے کا ثبوت دیا۔ مغلیہ دور حکومت ختم ہونے کے بعد سکھوں کے دور میں اس حمام کے ساتھ بھی کچھ اچھا سلوک نہیں ہوا۔ کبھی اسے گھوڑوں کا استبل بنا دیا، کبھی اسے بارود خانہ بنا دیا، اور انگریزوں کے دور میں بھی اسے سرکاری عمارت کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ یہاں تک کہ 1947 کے بعد، پاکستان بننے کے بعد بھی یہ کبھی اسکول بنا اور کبھی یہ میونسپلٹی کے دفاتر بھی اس میں بنے۔ اور جب اس کی تزئین و آرائش کا، بحالی کا کام شروع کیا گیا تو اس جگہ پر دکانیں تعمیر تھی جہاں پہ لوگ کاروبار کرتے تھے۔ ان دکان والوں کو وارلڈ سٹی لاہور اتھارٹی نے
ایک خطیر رقم دی اور کہا کہ اس جگہ کو چھوڑ دیں تاکہ ہم ایک قومی ورثے کو بحال کر سکیں۔ اس طرح سن 2013 میں بحالی کا کام شروع ہوا اور رائل ناروے ایمبیسی اور آغا خان ٹرسٹ فار کلچر نے $1 ملین کے بجٹ کے ساتھ کام شروع کیا 2013 میں، اور اس طرح سے رائل ناروے کے سفارت خانے نے $650,000 کا تعاون کیا۔ ان سب کی محنت نے اور دی ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے مل کر اتنی جانفشانی سے کام کیا کہ 2016 کے لیے اسے میرٹ کا ایوارڈ دیا گیا یونیسکو کی جانب سے۔ شاہی حمام کی کھدائی کی گئی تو چینی مٹی اور مٹی کے نوادرات، بھٹیوں کا جال، پانی کی پیچیدہ گزرگاہیں، گرمی سے محفوظ کرتی اینٹیں، چھوٹے چھوٹے ستونوں پر مشتمل حرارت اور بھاپ کا نظام، ٹھنڈے پانی کے فوارے اور مساج کے لیے جگہیں دریافت ہوئیں۔ شاہی حمام میں پانی کی نکاسی کے لیے 20 فٹ گہرا گڑھا کھودا گیا تو 17 فٹ گہرائی پر ایک سوراخ سے پورے حمام کو پانی فراہم کیا جاتا تھا۔ پانی کو 3 انگیٹھیوں پر گرم کیا جاتا تھا اور پانی گرم کرنے کے بعد بھاپ کو ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ چمنی عمارت کی دوسری جانب تھی۔ بھاپ کو سرنگوں کے ذریعے عمارت کے نیچے سے گزارا جاتا تھا، جس سے حمام ہر وقت گرم رہتا تھا۔ ٹھنڈا اور گرم پانی ایک ہی ٹینک سے لیا جاتا تھا اور تمام کمروں کا نکاس بھی ایک ہی پائپ کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ 5 کمرے بھاپ غسل کے لیے، اسٹیم باتھ کے لیے مخصوص تھے۔ شاہی حمام کے بارے میں معلومات ہم آئندہ ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ آج ہم اس بات پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ شاہی حمام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ شاہی حمام ہمیں پیغام دیتا ہے کہ تاجروں کو، صنعت کاروں کو، بیوپاریوں کو تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے۔ ان کی سہولتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ وہ فریش ہوں، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے، انہیں کڈنیپ نہیں کرنا چاہیے، رینسم نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا اعتماد بحال ہونا چاہیے۔ اگر ان کا اعتماد بحال ہوا تو پھر ملک ترقی کرے گا اور سب کو خوشحالی ملے گی، روزگار ملے گا۔ یہ پیغام ہے شاہی حمام کا، جسے وزیر خان نے بنوایا۔ وزیر خان کی سوچ تھی کہ جو سہولتیں بادشاہوں، شہزادوں، شہزادیوں کو حاصل ہیں وہ عوام کو بھی حاصل ہونی چاہیے، اور وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اور آج یہ شاہی حمام پورے آب و تاب کے ساتھ حکومت پاکستان، حکومت پنجاب، ناروے آغا خان ٹرسٹ اور یونیسکو کی مدد سے اپنی جگہ پر قائم ہے، جسے دیکھ کر آپ اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ آئندہ ویڈیو میں ہم آپ کو شاہی حمام میں لے چلیں گے اور وہاں کا اسٹرکچر آپ سے شیئر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔